تو ذوالقرنین کی اہمیت جو ہے وہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہونے والے عظیم واقعات سے تعلق رکھتی ہے، مگر تاریخی طور پر واقعتاً ایک بہت عظیم انسان تھا جو خدا سے تعلق رکھتا تھا اور اللہ اس سے تعلق رکھتا تھا، اور الہام یافتہ شخص تھا، اور ویسے ایک بہت عظیم بادشاہ تھا۔ اس کا نام خورس تھا۔ حضرت مسلم موعود نے بھی تفسیر میں اسی کا ذکر فرمایا ہے اور بہت ہی عمدہ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ خورس کے سوا یہ اور ممکن نہیں ہے، جبکہ باقی تفاسیر جو ہیں وہ دارا کو ترجیح دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں دارا جو خورس کا ایک جرنیل تھا، یہ اس کا ذکر ہے، وہ بعد میں غالباً تخت نشین ہوا ہے، مگر جو ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے یہ دارا پر چسپاں نہیں ہوتا، یہ خورس پر ہی چسپاں ہوتا ہے۔ خورس کے متعلق صرف نام لینا کافی نہیں، خورس حضرت زرتشت کا ایک ایسا کامل مرید تھا کہ اگر زرتشتی مذہب کو سمجھنا ہے تو خورس کو سمجھے بغیر زرتشتی مذہب کی پہچان یا اس کا عرفان نہیں مل سکتا۔ خورس کو زرتشتی مذہب میں وہی حیثیت حاصل ہے جیسے اشوکا کو بدھ مذہب میں ہے۔ اگر اشوکا کو چھوڑ کر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بدھزم ایک بے خدا مذہب دکھائی دے گا، اس میں نہ کوئی نبیوں والی شان ملے گی، نہ کوئی ایسی علامتیں ہوں جو اللہ تعالیٰ سے نور یافتہ انسان کی علامتیں ہوتی ہیں۔ مگر جب اشوکا کے راستے سے پہنچتے ہیں آپ حضرت بدھ تک تو بالکل ایک نیا منظر ابھرتا ہے، ایک عالی شان نبی کا منظر ہے جو خدا سے نور یافتہ اور الہام یافتہ ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ ایک انقلابی دور لے کے آیا تھا۔ تو اسی طرح میرے نزدیک ایران میں ہونے والے نبی حضرت زرتشت کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ نے ایسا ہی سلوک فرمایا۔ اس کی تعلیمات نے چونکہ بعض میں بگڑ کر ایک نیا رنگ اختیار کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خورس بادشاہ عطا کیا جس نے اپنی ساری زندگی میں اپنے عمل سے ثابت کیا کہ دو خداؤں کا تصور باطل ہے، نور کا خدا الگ اور اندھیرے کا خدا الگ۔ اس مذہب کا حضرت زرتشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اتنا توحید پرست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بائبل میں پیشگوئی کے طور پر ذکر فرمایا کہ ایک ایسا عظیم وجود ہے جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں، وہ تم لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دے گا۔ اور میں نے ہی پیشگوئی کے مطابق خورس نے جا کر بنی اسرائیل کو جو غلامی تھی شمالی عراقی جو حملہ آور تھے بابل کی حکومت، اس کی غلامی سے آزاد کروایا، اور وہ تخت سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن جس کو کہتے ہیں، سولومنز ٹیمپل، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی جس کو کھنڈر بنا دیا گیا تھا، ساری بائبل ورق بکھر گئی تھی، کہیں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ سارا خورس کا احسان ہے ان کو، اس بنی اسرائیل پر، کہ اس نے آ کے ان کو غلامی سے نجات دی، بکھرے ہوں کو دوبارہ اکٹھا کیا، ایسے حالات پیدا کیے کہ بائبل اثر نو پھر مرتب ہو سکے، اور پھر بائبل کا ایک اوتھینٹک قابل اعتماد ترجمہ خود کروایا۔ اور یہی وہ بادشاہ ہے جس نے ایک نئی زبان بخشی اس قوم کو، جو عبرانی کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دوسری زبان جس کو بول چال کی زبان کہا جاتا ہے دراصل، ہیبرو تو عبرانی ہے نا، مجھے نام یاد ہے کہ تو معروف نام ہے، پتہ نہیں کیوں بعض دل سے دماغ سے اتر جاتا ہے، مگر کہتے یہ ہیں، یعنی یہود عموماً اس طرح اس کو پیش کرتے ہیں کہ عبرانی ہماری لکھنے کی زبان تھی، اور عرف عام میں لوگوں کے بولنے کے میں جو زبان رائج ہوئی
یہ وہ دوسری زبان تھی. کیا اونچی بولو یہاں سے ہٹا کے کچھ. ہاں آرامی زبان, ارمیک, دیٹس رائٹ. جیسس کی زبان نہیں تھی, وہ وہی زبان جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ دراصل خورش نے دی تھی. ارمیک زبان جو بول چال کی زبان بتائی گئی ہے, دراصل یہ فارسی کے اثر سے ہیبرو کے ساتھ مل کر ایک زبان نئی بنی ہے. اور ارمیک کو ایک خاص اہمیت یہ حاصل ہے کہ خورش بادشاہ نے یہودی ماحول سے ہٹا کر اپنے ایک بہت بڑے عالم کے سپرد یہ ذمہ داری کی کہ وہ عراق میں بیٹھ کر بائبل کا ایک مستند ترجمہ کرے. اور وہ جو ترجمہ ہے وہ اصل بائبل کے قریب ترین ہے ابھی تک, اور محفوظ ہے, اور اس کو شاذ کے طور پر مغربی محققین کوٹ کرتے ہیں, کیونکہ جہاں بھی اختلاف ہے پرانے بائبل کے بیان میں اور قرآن میں, وہ ترجمہ قرآن کے قریب تر ہے. اس لیے اس کا نام رکھا ہوا ہے تورگم. اصل میں جو ہے ترجم, فارسی لفظ ترجمہ سے بنا ہوا ہے. تو جس کو وہ تورگم کہتے ہیں اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے اور پھینکا ہوا ہے ایک طرف. حالانکہ اس کے اب جرمنوں نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کے ایسے اچھے مستند ترجمے کیے جن سے آگے پھر انگریزی میں بھی ہوئے ہیں. تو ہم نے وہ اکٹھے کر لیے ہیں اور بعض اسکالرز اب اس پہ غور کر رہے ہیں. مقابلہ وقت لگے گا, مگر جتنی چیزیں میرے سامنے اب تک آئی ہیں ان میں وہ ترجم یا تورگم کا جو ورشن اس کا بیان ہے وہ بلا استثناء دوسرے بائبل کے نسخوں کے مقابل پر قرآن کے قریب تر ہے. تو یہ بھی خورش کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک ایسا ترجمہ پیچھے چھوڑا جو اس سے پہلے بدلی ہوئی چیزوں کا تو محافظ نہیں ہو سکتا تھا, ان کو تو اپنے اصل پر لوٹا نہیں سکتا تھا, مگر جو کچھ بھی باقی بچ گیا تھا اس کا بڑی صحت سے ترجمہ کیا گیا ہے. اور ارمیک زبان بھی یہ دراصل فارسی اور ہیبرو یعنی عبرانی کے آپس میں جوڑ سے بنی ہے, اور یہ غلط ہے کہ محض بولنے کی زبان تھی. اس کا ترجمہ وہ ارمیک میں ہی ہے جو لکھا ہوا جو میں بتا رہا ہوں.